اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طواف کے لغوی معنی گھومنا اور چکر لگانا کے ہیں۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے دوران کعبہ کے گرد جو 7 چکر لگاتے ہیں، اس عمل کو طواف کہتے ہیں، جبکہ کعبہ کے گرد جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے ماداف پکارا جاتا ہے۔ طواف کے لیے نماز ہی کی طرح بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کے لوگ حج کیا کرتے تھے اور طواف کرتے تھے، مگر وہ اکثر برہنہ ہو کر طواف کرتے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح طواف کرنے پر پابندی لگا دی، جس طرح باقی تمام اعمال و عادات میں اسلامی نیت یعنی دل میں ارادہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، ویسے ہی طواف میں بھی نیت طواف ضروری ہے۔ مگر اس وقت ہمارا موضوع محض طواف کی نیت یا دیگر اعمال نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ خانہ کعبہ کے دوران طواف میں 7 چکر ہی کیوں لگائے جاتے ہیں۔ تو دوستو، جو ہی کوئی مسلمان باب الفتح یا کسی اور دروازے سے گزر کر حرم کے اندر داخل ہوتا ہے، سامنے سے اندر نظر پڑتی ہے، جو لوگوں سے اللہ کے گھر کا ہلکا سا دیدار ہوتا ہے، تو دل کی جو کیفیت بن جاتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے اور کفر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ہم خرامہ خرامہ ہجوم سے راستہ بنائے آگے پہنچتے ہیں تو سارے پردے ایک دم واہ ہو جاتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ بندہ نواز۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو آنکھیں ساکت ہو جاتی ہیں، بیت اللہ پر جم جاتی ہیں اور ادھر ادھر ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ زبان گم عشق و مستی کا یہ سفر کلائمیکس ہوتا ہے۔ لاکھوں کا ہجوم حجر اسود کی طرف سے دیکھ کر سلام کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا نظر آتا ہے اور خانہ کعبہ کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، جسے طواف پکارا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ طواف میں 7 چکر ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں 7 کے ہندسے کو بڑی اہمیت سے نوازا ہے۔ 7 زمین اور 7 آسمان، ماں کے پیٹ سے زمین کے پیٹ میں آنے تک زندگی کی منزلیں 7 ہیں، تو قرآن کریم کی بھی منزلیں 7 ہی ہیں۔ بر اعظم 7 ہیں، ہفتے میں دن 7 ہیں، صحیح کے چکر 7 ہیں، جمرات کو 7 کنکریاں 7 بار ماری جاتی ہیں۔ 7 کا ہندسہ متبرک بھی ہے، مقدس بھی ہے، مقام والا بھی ہے۔ شاید اس لیے طواف کے چکر بھی 7 ہی رکھے گئے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں 7 مشکیزیں پانی سے غسل کروانے کے لیے فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صدقے کے ثواب کو 7 بالیوں سے، جو ایک دانے سے اگلتی ہے، جن میں 100 دانے ہیں، ان سے تشبیہ دی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری اور دوسری 7 سوکھی ہوئی اور بالکل خشک ہیں۔ اسلامی تعلیمات، روایات و عبادات میں بھی 7 کا ہندسہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، اس طرح گائے کی قربانی میں بھی 7 حصے دار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر 7 نوکدار ستاروں کی شکل میں تھی۔ اس کے علاوہ 7 کے ہندسے کے لیے حکمت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ طواف کعبہ کے دوران 7 چکر ہی کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو علماء کی رائے میں ان کا دار و مدار اسماء پر ہوگا۔ جس طرح پیغمبر اسلام سے ہم نے سنا ویسے ہی عمل کیا جائے گا۔ جیسے نمازوں کی رکعت میں فجر کے 2 فرض ہیں، اب اگر کوئی یہ پوچھے یہ 2 فرض ہیں، 4 کیوں نہیں؟ تو یہ ایسے امور ہیں جن پر فقط عمل کیا جائے گا، جیسے حکم ملا ویسا ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح طواف کعبہ کے دوران 7 چکر لگانے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ باقی اس عمل کے پیچھے راز کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔